الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب کو انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا تو اس سے سوال کیا ما فعل اللہ بکا، تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی حدیث شریف لکھتا تھا، سرکار کا اسم پاک لکھتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو جب بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم پاک لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں۔ آج کل سواد یا صلعم لکھنے کا رواج ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سواد یا صلعم لکھنا یہ گناہ ہے، آپ یہ نہ لکھا کریں، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کریں۔ اسی طرح رضی اللہ عنہ کی جگہ رے زواد، رحمت اللہ علیہ کی جگہ رے ہے، جل جلالہ کی جگہ جیم وہ بھی آدھا، اور علیہ السلام کی جگہ عین، یہ لکھنے کا جو رواج ہے اس کو بھی ختم کیجئے، بلکہ پورا رضی اللہ عنہ جل جلالہ وغیرہ لکھا کریں۔ اسی طرح جب سرکار کا اسم پاک لکھتے ہیں جیسے محمد الیاس تو لوگ لکھتے ہیں ایم الیاس، اچھا جو زیادہ سخی ہوتا ہے وہ ایم ڈی کر دیتا ہے، اچھا اور بھی زیادہ سخی ہوتا ہے تو ایم او ایچ ڈی۔ انہیں محمد لکھنے کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، باقی سارے کے سارے صفحے گھسیٹ دیتے ہیں، پورے کے پورے اخبار سیاہ، پورے رسالے بھرے ہوئے، لیکن میرے آقا کے درود شریف کی باری آتی تو سواد لکھ کر گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم بھی بند ہونا چاہیے، اپنے حال پر ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ ہم جب تک انہیں کہ درود شریف لکھیں گے حدیث شریف میں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر لکھ کر درود بھیجے گا تو جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے پر درود بھیجتے رہیں گے۔ تو سواد لکھنا عظیم محرومی ہے، اللہ تعالی ہر اسلامی بھائی بہن کو اس محرومی سے بچائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں ایک عجیب و غریب حکایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت صدقہ بن یزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک طرابلس کے سفر پر تھا، ایک مقام پر میں جب پہنچا تو وہاں ٹیلے پر 3 قبریں میں نے دیکھی، ان تینوں قبروں پر 3 کتبے لکھے ہوئے تھے اور تینوں پر بڑا عبرت انگیز مضمون لکھا تھا۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جسے یقین ہو کہ اس سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا زندگی کا آرام وہ شخص کیسے حاصل کر سکتا ہے جسے یقین ہو کہ اسے موت آئے گی، اس کا ملک اس سے چھین لیا جائے گا اور موت اسے قبر میں سلا دے گی۔ تیسری قبر پر جو کتبہ آویزہ تھا اس میں کچھ یہ الفاظ تھے کہ زندگی کا آرام وہ شخص کیسے پا سکتا ہے وہ یہ یقین ہو کہ قبر ہماری جوانی خاک میں ملا دے گی اور ہمارا چہرہ اور ہمارے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب مضمون پڑھ کر مجھے تجسس ہوا کہ معلومات کروں کہ یہ قبریں ہیں کس۔ چنانچہ میں آبادی میں آیا اور ایک
ضعیف شخص سے ملاقات کی اور اس سے دریافت کی کہ بزرگوار اگر آپ ان 3 قبروں والوں کو جانتے یا اس کی ہسٹری تاریخ آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھے اس سے روشناس کرائیں۔ تو اس بوڑھے شخص نے احوال پیش کیا۔ اس نے بتایا کہ یہ 3 بھائیوں کی قبر ہے، ان میں ایک غریب و نادار تھا، دوسرا بادشاہ کا سپہ سالار تھا اور تیسرا سرمایہ دار تھا۔ جب اس غریب و نادار کی موت کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس جمع ہوئے اور اس سے وصیت کا مطالبہ کیا۔ وہ چونکہ نیک آدمی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے کہا کہ میرے بھائیو تم جانتے ہو کہ میرے پاس مال و متاع نہیں، میں وصیت کو مال وال کے بارے میں کیا کروں، بس یہ وصیت ہے کہ مجھے اس ٹیلے پر دفن کرنا اور میری قبر پر یہ کتبہ آویزہ کرنا کہ زندگی کا وہ شخص کیسے چین پا سکتا ہے جسے یقین ہو کہ اس سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، اور 3 دن میری قبر کی زیارت کو آنا، شاید تمہیں کوئی عبرت ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تیسرے دن دونوں بھائی تیسرے دن بھی گئے تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ مالدار پہلے سے جا چکا تھا، سپہ سالار جب دعا کر کے لوٹنے لگا تو اس نے قبر میں ایک دھماکے کی آواز سنی، سہم گیا، خوف زدہ ہو کر بھاگا۔ یوں تو گھر پہنچا، کپ کپی تاری تھی رات، جب سویا تو خواب میں اپنے اسی مرے ہوئے بھائی کو دیکھا۔ پوچھا بھائی تیری قبر میں آواز کیسی؟ تو بھائی نے بتایا کہ بھیا ایک بار ایک مظلوم نے مجھ سے فریاد کی تھی، میں اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کی مدد کرنے سے قاصر رہا تھا، جس پر فرشتوں نے مجھے ایک ہتھوڑا مار دیا اور جو آواز سنی وہ اسی ہتھوڑے کی تھی۔ سپہ سالار یہ خواب سن کر لرز اٹھا، آنکھ کھل گئی، بے قرار ہو گیا، دنیا سے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کو اس نے استعفیٰ دے دیا، جو کچھ مال و اسباب تھا سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اس نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا شروع کیا۔ آخرکار اس کی موت کا وقت بھی آیا تو اس کا مالدار بھائی اپنے سپہ سالار بھائی کے پاس آیا اور اس سے وصیت کا مطالبہ کیا۔ تو سپہ سالار بھائی نے کہا کہ بھیا تم جانتے ہو کہ میں اپنے مال سے فارغ ہو چکا تھا، ہاں یہ وصیت ضرور کروں گا کہ برائے مہربانی مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر یہ کتبہ آویزہ کر دینا کہ وہ زندگی کا آرام کیسے پا سکتا ہے جسے یقین ہو کہ موت آئے گی، اس کا ملک چھین لے گی اور اسے قبر میں سلا دے گی، اور بھائی تو 3 دن تک میری قبر پر فاتحہ پڑھنے آنا، شاید تجھے کوئی عبرت ہو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے دن جب وہ فاتحہ پڑھ کر لوٹ رہا تھا تو اس نے اپنے بھائی کی قبر میں ایک دیوار گرنے کی آواز سنی، یہ سہم کر بھاگا۔ رات جب سویا تو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس سے سوال کیا، ما فعل اللہ بکا، بھیا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، میرے گناہ بخش دیے۔ پھر اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا کہ وہ جو ہمارا نادار بھائی تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ بھائی بھی اب نیکوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بلند درجے عطا فرمائے۔ تو مالدار بھائی نے سپہ سالار بھائی سے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی مرنے کے بعد صلہ پائے گا، لہذا تو اپنے اوپر لازم کر لے اور جان لے، فرصت کو غنیمت سمجھ، تجھے اس وقت فرصت ہے، اس کو غنیمت سمجھ، اچھے عمل کر لے اور نیک عمل کا توشہ اپنے لیے تیار کر لے، ورنہ یاد رکھ پچھتائے گا۔ یہ ہم سب کو کہا جاتا ہے۔ مالدار کی آنکھ کھل گئی، بھائی کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ فرصت کو غنیمت جان،
اور کچھ آخرت کے لیے تیاری کر لی۔ چنانچہ اس کا دل بھی دنیا سے ٹوٹ گیا، اس نے سارا مال متاع اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور وہ بھی اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا نوجوان بیٹا اس کے پاس آیا، ابا جان کو وصیت فرمایا، بیٹا اپنے دونوں چچاؤں کے پہلو میں مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر یہ کتبہ آویزہ کر دینا کہ وہ شخص زندگی کا آرام کیسے پا سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ قبر ہماری جوانی خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور 3 دن تک میری قبر پر حاضری دینا۔ چنانچہ اس بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا۔ تیسرے دن جب اپنے مرحوم باپ کی قبر سے فاتحہ پڑھ کر وہ لوٹنے لگا تو اس نے بھی ایک دھماکے کی آواز سنی، یہ بھی سہم گیا۔ رات جب سویا تو اس کا باپ اس کے خواب میں آیا اور کہنے لگا، بیٹا تو بھی جلد ہی ہماری طرف آئے گا، اپنا سامان جلدی درست کر لے اور اگلے گھر کی تیاری کر، اور دنیا دار بے وقوفوں کی طرح غفلت نہ کر، ورنہ موت کے وقت تجھے افسوس ہوگا اور ندامت ہوگی، مرنے وقت تو شرمندہ ہوگا۔ جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ والد نے مجھے 3 بار فرمایا، جلدی کر جلدی کر جلدی کر، تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں 3 مہینے زندہ رہوں، یا عین ممکن ہے 3 دن زندہ رہوں، کہ میرے باپ نے مجھے 3 بار کہا ہے جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ وہ بزرگ بتا رہے ہیں حضرت صدقہ بن یزید کو کہ جب تیسرا دن آیا تو اس لڑکے نے وضو کیا، قبل روح وہ لیٹا، کلمہ شہادت پڑھا اور اس نے بھی دم توڑ دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ دیکھیں اس حکایت کی ہر عبارت اپنے اندر عبرت لیے ہوئے، ہر سطر ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ شخص زندگی کا سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے جسے یہ یقین ہو کہ موت آئے گی، اس کا ملک چھین لے گی، اس کے کوٹھی بنگلے چھین لے گی، اس کا سارا کاروبار چھین لے گی، اس کی جوانی کو خاک میں ملا دے گی، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ یہ واقعہ سراپا عبرت، لیکن افسوس کہ ہماری نگاہوں پر غفلت کے پردے پر ہم روزانہ جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی تو سوچا ہوتا کہ جس طرح آج اسے اٹھا کر لے چلے ہیں، مجھے بھی کندھوں پر لاد کر میرے ناز اٹھانے والے لے چلے۔ اگر یہ تصور حقیقی معنوں میں بندھ جائے تو یقیناً ہماری گناہوں کی عادت چھوٹ سکتی ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر جب روح قبض کرنے آئے تو ذرا پہلے اپنے قاصد میری طرف بھیج دینا۔ بہت اچھا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت پورا ہوا تو ملک الموت آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا ملک الموت تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اپنے قاصد آپ کی طرف روانہ کروں گا، تو آپ نے قاصد کیوں نہیں بھیجے؟ تو ملک الموت علیہ السلام کہنے لگے کہ علی جا، کالے بال کے بعد سفید بال کا آنا، چستی بدن کی چستی کے بعد بدن میں سستی طاری ہو جانا، بڑھاپے کی سستی، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا خم ہو جانا، یہی میرے قاصد ہیں جو موت سے پہلے میں روانہ کرتا ہوں۔ تو اس میں ہمارے بزرگوں کے لیے عبرت ہے، ان بوڑھے بزرگوں کے لیے جن کی عمریں کافی گزر گئی، ان کے لیے یہ قاصد ہیں کہ ان کے سفید بال ہو گئے، ان کے جسم میں اب وہ جوانی والی پھرتی نہیں، اور کمر بھی اب جھکی جا رہی۔
اب وہ کم از کم باز آئے. اور یہ نہ سوچیں کہ نوجوان نہیں مرے گا اس لیے بوڑھا ہو جب وہی عبادت کرے. نہیں نہیں، آپ کتنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ خاک و خون میں تڑپتے ہوتے ہیں، ابھی روڈوں پر گزرتے گزرتے کئی گاڑیاں روز کتنے نوجوانوں کو کچل دیتی ہیں، کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیتی ہیں. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو میں روایت عرض کر رہا ہوں بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے. حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان سے ایک فرشتہ روزانہ ندا کرتا ہے کہ اے 40 برس والو، تمہاری کھیتی پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت قریب آ گیا. اے 50 برس والو، تم نے آگے کیا بھیجا ہے؟ اور اے 60 برس والو، اب تو تمہارا کوئی عذر بھی نہیں، جوانی بھی گزار چکی، ساری جو مطلب ہے کہ وہ جو بھی رنگ رلیاں منانا تھا وہ بنا لیا. اب 60 برس والوں کے لیے کیا عذر ہے؟ اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ پھر وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کاش انسان پیدا ہی نہ ہوتا. جب وہ پیدا ہو گیا تو کاش وہ اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ پاتا کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا، کیوں بھیجا گیا. قیامت آنے والی ہے اور اس کے لیے جلدی تیاری کر. اس طرح وہ فرشتہ روز ہمیں ندا دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار سرکار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ قبرستان گئے کسی کے جنازے کے ساتھ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس قیام فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا کہ یہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے انسان تو مجھے بھول گیا. یاد رکھ میں تنہائی کا کروں، میں اجنبیت کا کروں، میں وحشت کا کروں، میں کیڑوں مکوڑوں کا کروں، میں نہایتی تنگی کا کروں، مگر اس کے لیے جس پر اللہ عز و جل مجھے وسیع کر دے. بعدہ فرمایا کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہے، کسی کے لیے جہنم کا گڑھا. میرے بھائیوں، کس قدر عبرت. ہمیں بار بار ہمارے پیارے سرکار، میٹھے سرکار، مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبردار کرتے رہے. لیکن افسوس کہ ہم نے موت کو بلا دیا. ہماری زندگی، ہماری آسائشیں اور عیش و تعیش کے سامان، ہمارے بلند و بالا کوٹھیاں اور مکانات کیا اس بات کا پتہ نہیں دے رہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کبھی ممکن ہو تو قبرستان جاؤ اور اکیلے جاؤ، آنکھیں بند کر کے ذرا غور کرو اور ماضی میں چلے جاؤ، ماضی کی بالکونی سے جھانک کر ان اپنے عزیزوں کو تلاش کرو. وہ ہنستے اور مسکراتے چہرے یاد کرو کہ جو آج خاک میں مل گئے. وہ تتلی تتلی زبان میں چہکنے والے بچوں کو یاد کرو کہ موت نے جن کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش. ان بڑے بڑے پہلوانوں کو یاد کرو کہ ان میں کوئی رستم زماں تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا. آج قبر نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، موت نے ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا. اور ان مالداروں کو بھی یاد کرو کہ جو مال کماتے نہیں تھکتے تھے، ہر وقت ان کے یہی پیش نظر ہوتا تھا کہ کسی طرح مجھے دنیا کا مال حاصل ہو جائے، اور حصول مال کی خاطر ہر طرح کی تکلیف وہ برداشت کرتے تھے، ہر طرح کا سفر انہیں گوارا تھا. وہ اپنا وطن چھوڑنے پر بھی راضی رہتے تھے اور دنیا کے کونے کونے میں مارے مارے پھرتے تھے. سمندروں کے سمندر وہ عبور کر جاتے تھے کہ کسی طرح کہیں سے مجھے مال مل جائے اور میرے مال میں کثرت ہو جائے. اگرچہ قرآن نے بار بار متنبہ کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. لیکن اس تنبیہ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. وہ جمع مال کے لیے وقت ہوتے، ان کے کثرت مال کی وجہ سے لوگ ان سے حسد کرتے تھے،
لیکن انہیں اس کا کوئی غم نہیں تھا. وہ بالکل مال پر قربان ہوئے جا رہے تھے اور مال کی وجہ سے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے. ان کو سیٹھ صاحب کہہ کر خیر مقدم بھی کیا جاتا تھا اور مال کی وجہ سے وہ گناہ کی کثرت میں بھی مبتلا تھے. غریب کے گھر ٹی وی نہیں ہوتا تو مالدار کے گھر رنگین ٹی وی وی سی آر یہ سب ہوتا عموماً. تو وہ مال کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے تھے. راہ مال میں ہر قسم کی تکالیف وہ خندہ پیشانی سے گوارا کر لیتے تھے. لیکن جب پیغام اجل آیا، جب موت آئی، تو کچھ یوں ہوا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. موت آ پہنچی کہ سیٹھ جی جان واپس کیجئے. اور کوہرام پڑ گیا. لوگ جمع ہو گئے، ڈھیروں ڈھیر لوگ جمع ہو گئے. لیکن مفاد پرست اگر نیکوکار تھے پھر تو لوگوں کی عقیدت ان سے وابستہ تھی. اگر دنیا دار تھے تو لوگ رسمی طور پر جنازے میں شریک ہو گئے، قبرستان تک بھی چلے آئے، گھر والوں میں بھی تعزیت کر دی، اخبارات میں بھی تعزیتی بیان چھپ گئے، سب نے اپنے اپنے ناموں کا چرچا کیا. لیکن ذرا ان سیٹھ صاحب سے، ان مالداروں سے قبرستان میں جا کر کوئی پوچھے کہ اے مالداروں تمہیں تمہارے مال نے کیا نفع پہنچایا. اور غریبوں کی قبروں میں بھی آواز دے کر کوئی پوچھے کہ اے غریبوں تمہاری غربت نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا. وہ لوگ جو اپنے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتے تھے، اپنے کپڑے پر سلوٹ نہیں آنے دیتے، پریس کیے ہوئے کپڑے پہنتے اور سلوٹ تک یہ گوارا نہیں کرتے تھے، کوئی دھبا ان کے کپڑے پر نہیں آ سکتا تھا. آج وہ بغیر کسی بستر کے، بغیر تکیے کے مٹی پر ڈال دیے گئے اور انہیں وہی لباس ملا، وہی کفن ملا جو فٹ پاتھ پر لاوارث مردے کو ملتا ہے. وہی کفن اس سرمایہ دار، اس بادشاہ، اس حاکم وقت، اس وزیر کو ملا. ایسی مساوات. ذرا ان سے پوچھے کہ مٹی نے ان کے بدن کا کیا بنایا. مٹی نے ان کا بدن کھا ڈالا، ان کے پیٹ پھٹ گئے، ان کے جوڑ الگ ہو گئے. اونچے پلنگوں سے انہیں اٹھا کر زمین کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا. کسی نے ان کی قبر کو ایئر کنڈیشنڈ نہیں کیا، کوئی بتی کا انتظام نہیں ہوا، کوئی پنکھا نہیں لگایا گیا، اس میں کوئی باغیچہ نہیں لگایا گیا، اس کے لیے کوئی نرم تکیا یا کوئی اسپنج کا گدا نہیں بچھایا گیا، بلکہ چٹائی بھی نہیں بچھائی، یوں ہی مٹی پہ چھوڑ دیا. ان کے وہ نوکر چاکر جو ہر وقت حاضر ہوں کہہ کر دوڑے پڑتے تھے، ایک آدمی کمپنی فراہم کرنے کے لیے ان کے ساتھ نہیں گیا. آج یہ اکیلے پڑے، آج ان کا کوئی فرسان حال نہیں. سارا مال وبال ہوا پڑا ہے، گناہوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور پھنسے پڑے ہیں. اور ان کی وہ زبان، آپ ماضی میں غور کر رہے ہیں، ان کی وہ زبان جو ہر وقت چہکتی تھی، فلمی گانے بولتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی، گالیاں بکتی تھی، لطیفے سناتی تھی، کسی کا دل توڑ کر رکھ دیتی تھی، وہ زبان اس پر کیڑے چمٹے پڑے ہیں. ان آنکھوں کا حال دریافت کر جو ہر طرف دیکھتی تھی، فلمیں دیکھتی تھی، ڈرامے دیکھتی تھی، وی سی آر پر فلمیں دیکھتی تھی، نامحرموں کو تاکتی تھی، نہ جانے کیا کیا دیکھتی تھی. ان آنکھوں کا حال دریافت کر کے ان کا کیا ہوا. وہ آنکھیں ابل کر رخساروں پر آ گئیں. ان کی نرم کھالوں کا حال کیا ہوا. وہ کھالیں سڑ گئیں. ان کے حسین چہروں کا پوچھئے کہ ان سے کیا سلوک کیا گیا. ان کے حسین چہرے سیاہ پڑ گئے، حسن و جمال سب پانی میں مل گیا. ان کا نازک بدن کیڑوں نے کھا لیا، ان کا گوشت کھا لیا، منہ پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اعضاء الگ الگ ہو گئے. اور وہ مال، وہ خزانہ جسے گن کر جوڑ کر رکھا تھا، بہت سارا بینک بیلنس جو اس نے کیا تھا،
وہ سارا کے سارا یہی دھرا کا دھرا رہ گیا، اور اس کے ورثہ نے اس کو مل بانٹ کر کھا لیا۔ اس کے مکانات، عمدہ عمدہ مکانات، کوٹھیاں، بنگلے، اس کے دشمن اس میں آباد ہو گئے، اس کے لیے کچھ بھی نہ رہا۔ اس کی بیویوں نے عزت گزاری، دوسروں سے نکاح کر لیے، اب نہ وہ کسی کے پاس آ سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو بلا سکتے ہیں، آنکھیں ابل کر رخساروں پر آ گئی، دانت جھڑ گئے، گردن جدا ہو گئی، منہ میں پانی اور پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے۔ افسوس کہ یہ دنیا اس سے چھوٹ گئی۔ اس کے سردی گرمی کے جوڑے جو تھے وہ بھی یہیں رکھے رہ گئے، کار اس کی گیرج میں رہ گئی، اس کی دکانیں بھی اس کے بغیر سونی ہو گئی۔ میرے پیارے سائیں بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں بھی بیعت ہوتے ہیں، ہم بھی کسی کی آنکھ بند کرتے ہیں، کسی کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے بند کرتے ہیں، کسی کا منہ جکڑ کر بند کرتے ہیں، کسی پر چادر اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہی سب کچھ ہمارے ساتھ بھی کیا جائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی محبت ہمیں لے ڈوبے گی۔ کل بروز قیامت ایک بڑھیا کھوسک، جس کے آگے کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، کریہا صورت، نیلی کیری آنکھیں، وہ لائی جائے گی۔ لوگوں کو دیکھ کر اس کے سامنے وحشت ہوگی، لوگوں سے سوال ہوگا کہ اے لوگوں، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ کون ہے، اس سے تو ہمیں خوف آ رہا ہے، اس کے دانت لمبے لمبے آگے نکلے ہوئے، بڑی دہشت ناک ہوگی، ہمیں اس سے خوف آ رہا ہے۔ تو کہا جائے گا یہ وہی تمہاری دنیا ہے جس کی خاطر تم قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے تھے، تم قطع رحمی کرتے تھے، بغض و حسد کرتے تھے، اور اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے دام تزویر میں گرفتار تھے۔ اب یہ تمہاری دنیا، اس کو دیکھ لو۔ پھر اس بڑھیا کو، جو دنیا بڑھیا کی صورت میں آئی تھی، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ چلائے گی کہ کہاں ہے وہ دنیا دار، کہاں ہے وہ دنیا دار جو مجھ پر فریفتہ اور شیفتہ تھے، انہیں بھی میرے ساتھ لے آؤ۔ چنانچہ جو دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ان کو بھی اس بڑھیا کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ الامان والا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بال بچوں کی خدمت کرنا، حلال روزی کمانا، قدر ضرورت، ان باتوں کو کوئی دنیا داری نہیں کہتا، لیکن ہماری دنیا کی محبت جو ہے میرے بھائیوں، وہ سب کو پتہ ہے۔ نعوذ باللہ ہم نے دین پر دنیا کو ترجیح دے رکھی، عملی طور پر یہی ظاہر ہوا۔ اب مثلاً آپ نے دور دراز کا سفر کیا تو سب کے ذہن پر یہ بات ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے اتنا سفر کیا۔ یعنی لوگ، کوئی بولتا ہے صاحب ہم ادھر سے آئے، ہم ادھر سے آئے، فلاں سے آئے، ادھر سے آئے، یعنی لوگ مطلب ہے کہ وہ جیسے بہت بڑا کارن ہم کو بتاتے کہ ہم ادھر سے آئے۔ اچھا، اور اگر کوئی کاروبار کے لیے آیا ہو تو پھر نہیں جاتا، پنجاب سے، بلوچستان سے، بیرون پاکستان کاروبار کے لیے روز ہی لوگ آتے، تو کوئی نہیں جاتا تھا کہ سر ہم نے کوئی تیر مارا۔ لیکن دین کے لیے نکل بھی آئے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ تو یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس طرح بھی ہمارے عمل برباد کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارا کمال نہیں ہے، اس خالق لم یزل کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی، ہمارا گھر، ہمارا قدم دین کے لیے اٹھا۔ تو میرے پیارے سائیں بھائیو، ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے اس وقت کیا ہوگا جب شور پڑ جائے گا، جب شور پڑ جائے گا کہ فلاں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو لاؤ، ڈاکٹر آتا ہے، نبض دیکھتا ہے، ڈاکٹر گمسم ہو جاتا ہے، ماں چلاتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے لال کو کیا ہو گیا، باپ کہتا ہے میرے بڑھاپے کے سہارے کو بچا لو، ڈاکٹر صاحب جتنی فیس چاہیے لے لو، لیکن ڈاکٹر صاحب امید نہیں دیتے۔ اتنے میں شور اٹھتا ہے کہ ارے اس کی زبان بھاری ہو گئی، اس کی آواز اب نہیں نکلتی، ارے اس کی آنکھیں چھت سے ٹنگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ ایک دن ضرور موت آئے گی، آئے گی اور آئے گی۔
تو اس سے پہلے کہ موت آئے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ انہیں مرنے سے پہلے اگر ہم اپنے نفس امارہ کو مارنے میں کامیاب ہو گئے، خواہشات نفسانی کو مارنے میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں حیات دوام ملے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی زندگی دنیا کی محبت میں گزاری تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔